Welcome to my YouTube channel Islamic Knowledge Hub. Please subscribe and press bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں پیارے بھائی ہم آپ کو بتائیں گے کہ المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے تمام بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم المدد یا غوث اعظم کہیں اور ہمارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی یہ نیت آ گئی کہ حضور غوث پاک مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے یا مدد کو آتے ہیں، تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور مشرک کہلائیں گے۔ آج ہم آپ کو حضور غوث پاک کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ سنائیں گے، جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ حضور غوث پاک کا اپنا عقیدہ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ حضور غوث پاک ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ اس قبرستان میں ایک مسلمان اور عیسائی آپس میں بحث کر رہے تھے۔ عیسائی مسلمان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کافی مردے زندہ کیے ہیں، کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ وہ مسلمان بیچارہ میرے جیسا تھا، جس کو نہیں پتا تھا۔ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کئی مردے زندہ کیے ہیں۔ یہ بات ایسے ہی چلتے چلتے حضور غوث پاک کے کانوں میں پڑی۔ آپ قبرستان میں داخل ہوئے اور جا کر اس عیسائی کو بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا کہ تو میرے نبی کو تو چھوڑ، نبی کے اس غلام کو بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ اس عیسائی نے کہا کہ عبد القادر، اگر مردہ زندہ نہ ہوا تو حضور غوث پاک نے فرمایا جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر مردہ زندہ ہو گیا تو اس عیسائی نے کہا جو آپ کہیں گے پھر میں وہ کروں گا۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا یار تو کچھ نہ کریں، تو صرف اور صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چل پھر بتا کون سی قبر پر جانا ہے، کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ وہ عیسائی حضور غوث پاک کو اس قبرستان کی سب سے پرانی قبر، تقریباً کوئی روایات کے مطابق 150 سال، ایک روایت میں 200 سال بھی آتا ہے، ایک روایت میں 250 سال بھی آتا ہے، اتنی پرانی قبر تھی، یعنی جس کے نشانات بھی بمشکل ملتے تھے۔ اس قبر پر لے گیا اور کہا کہ عبد القادر اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اب ہم آپ کو جب یہ بقایا واقعہ سنائیں گے نا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضور غوث پاک کی اپنی تعلیم کیا تھی، یعنی انہوں نے زندگی میں کیا کیا اور انہوں نے ہمیں اس سے کیا تعلیم دی، یعنی کیا سبق دیا۔ اس قبر پر پہنچ کر حضور غوث پاک نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا کہ اے میرے اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے اور اپنے نبی کے دین کی خاطر، اپنے اور اپنے نبی کی عزت کی خاطر میری مدد فرما تاکہ یہ مردہ زندہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے حضور غوث پاک نے قبر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے قبر والے، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ دیکھیں کہ اگر حضور غوث البتہ غوث اعظم کہنے سے حضور غوث پاک مدد کرتے تھے تو پھر ان کو اللہ پاک کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ مردے کو کہتے کہ باہر آ جا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حضور غوث پاک کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے، بہت سارے اختیارات سے، بہت سارے کمالات سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس بات کی انکاری نہیں۔ لیکن انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ میں مدد کرتا ہوں یا میں کسی کی مدد کروں گا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ جب آپ نے قبر کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ اے مردے، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت نمودار ہوئی اور اس نے کہا کہ عبد القادر، میری خوش قسمتی، میں بنی اسرائیل کی، لیکن اب تیری وجہ سے میں مسلمان ہو جاؤں گی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہوں گی، چل مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ پھر اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہ دوبارہ قبر میں گئی اور قبر بند ہو گئی۔ اس لیے میری تمام بھائی سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے سے سبق لیں کہ ہم جس بندے کو، جس شخصیت کو المدد یا غوث اعظم کہہ کر پکارتے ہیں نا کہ وہ ہماری مدد کو آئیں یا ہماری مدد کریں، انہوں نے بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ ہاں جی، یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ولی اللہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کی برکت سے میرا اللہ کرامت دکھاتا ہے، اللہ معجزہ دکھاتا ہے۔ اس لیے میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے اور ان بھائیوں سے جو کہ المدد یا غوث اعظم کا وظیفہ بتاتے ہیں لوگوں کو، خدا را لوگوں کو اس بات کا وظیفہ، المدد یا غوث اعظم کا وظیفہ نہ بتایا کریں، لوگوں کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا سبق دیں، اللہ کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ اس اہم مسئلے کی تمام لوگوں کو سمجھ آ سکے۔